حضرت سفیان ثوری محدث رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے طواف کعبہ کے دوران ایک شخص کو دیکھا کہ وہ درود شریف کے سوا کوئی بھی دعا نہیں پڑھتا تھا اور ہر قدم پر ایک بار درود شریف پڑھ کر دوسرا قدم اٹھاتا تھا۔ آخر مجھ سے صبر نہ ہو سکا تو میں نے اس سے دریافت کیا، تم تحلیل تکبیر سب کو چھوڑ کر ہمیشہ صرف درود شریف ہی کیوں پڑھتے رہتے ہو؟ میرا سوال سن کر وہ چونکا کہ تم کون ہو؟ جب میں نے اس کو بتایا میں سفیان ثوری محدث ہوں تو وہ شخص بالکل بادب ہو گیا اور کہنے لگا، اگر آپ اپنے وقت کی ایک عظیم الشان محدث اعظم نہ ہوتے تو میں اپنا یہ راز ہرگز آپ پر ظاہر نہ کرتا۔ واقعہ یہ ہے کہ میں ایک مرتبہ اپنے والد کے ہمراہ حج کے لیے چلا۔ اچانک ایک منزل پر میرا باپ بیمار ہو کر وفات پا گیا اور ایک دم اس کا چہرہ بالکل سیاہ، آنکھیں نیلی اور شکم بھری مشک کی طرح پھول گیا۔ میں اپنے باپ کی بگڑی ہوئی صورت دیکھ کر رونے لگا اور روتے روتے میری آنکھ لگی، میں وہیں سو گیا۔ ناگہاں میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت ہی نورانی صورت والے بزرگ تشریف لائے اور میرے باپ کے چہرے اور شکم پر ہاتھ پھیر دیا تو میرے باپ کا چہرہ نہایت ہی حسین و جمیل ہو کر چمکنے لگا اور شکم کا ورم بالکل ختم ہو کر اپنی اصلی حالت پر آ گیا۔ پھر میں خواب ہی میں ان بزرگ کی چادر پکڑ کر مچل گیا کہ اے اللہ، مجھے آپ یہ بتا دیجئے کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ تمہارا باپ بہت ہی بدکار تھا مگر وہ درود شریف بکثرت پڑھا کرتا تھا۔ اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے مرتے وقت اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا اور صورت بگڑ گئی، مگر دنیا میں کثرت درود شریف کی برکت سے یہ ٹھیک ہو گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میرے باپ کا چہرہ روشن ہو کر چمک رہا ہے اور شکم کا ورم بالکل ختم ہو گیا۔ اس واقعے سے میں اس قدر متاثر ہوا کہ کسی حال میں بھی درود شریف کے سوا کچھ بھی نہیں پڑھتا۔ درود شریف کے فضائل و برکات کا کیا کہنا؟ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجا کرو۔ حدیث شریف میں حضرت ابی بن قعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے بیان فرمایا، میں نے ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر بکثرت درود شریف پڑھتا ہوں تو میں دن رات کا کتنا حصہ درود پڑھنے میں صرف کروں؟ ارشاد فرمایا، تم جس قدر چاہو۔ میں نے عرض کیا، کیا چوتھائی حصے میں درود شریف پڑھ لیا کروں؟ ارشاد فرمایا، تم جس قدر چاہو، لیکن اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو تمہارے لیے ہی بہتر ہوگا۔ پھر میں نے عرض کیا، کیا نصف حصہ درود شریف میں گزار دوں؟ ارشاد فرمایا، تم جتنے حصے میں چاہو مگر زیادہ کرو گے تو تمہارے حق میں ہی بہتر ہوگا۔ پھر میں نے کہا، کیا دو تہائی حصے میں درود شریف پڑھا کروں؟ فرمایا، تم جتنے حصے میں چاہو پڑھتے رہو مگر جس قدر زیادہ درود شریف پڑھو گے تمہارے لیے ہی بہتر ہوگا۔ یہ سن کر میں نے کہہ دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے تمام اوقات میں درود شریف ہی پڑھتا رہوں گا۔ ارشاد فرمایا، تو تمہارا ہر کام بن جائے گا اور تمہارے گناہوں کا کفارہ بھی ہو جائے گا۔